السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے مخصوص چینلز کے اوپر نگورنو کاراباخ، آذربائیجان اور آرمینیا کے الفاظ بہت سننے کو مل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایشو ہے کیا۔ ظاہر ہے جب رشیا نے یہ دو ریاستیں بنائی تھیں، وہ جب رشیا ٹوٹا تھا تو بہت ساری ریاستیں اس نے چھوڑی تھیں، تو وہ جو دو ریاستیں بنائی تھیں اس میں کچھ نگورنو کاراباخ کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر رہ گیا ہوا ہے، آرمینیا کے اندر، اور کچھ آرمینیا کا علاقہ نگورنو کاراباخ کے اندر رہ گیا ہوا ہے۔ اب اس لینڈ کا ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1991 سے آن ورڈ یہ مسائل جاری ہیں، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں، انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اور جب میں ہزاروں جانوں کا نقصان کہتا ہوں تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تقریباً کم و بیش 1 کروڑ کی آبادی ہے آذربائیجان کی، اور کوئی 30 لاکھ کے قریب ہے آرمینیا کی۔ تو اس میں اگر ہزاروں افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریشو بہت زیادہ ہے۔ جس علاقے کا جھگڑا ہے اس میں تو بظاہر کوئی تیل کے ٹریسز نہیں ہے، لیکن اس کے کنارے کے اوپر جو ہے کچھ ایسا اطلاعات ہے کہ تیل وغیرہ کے ذخائر ہے، اور سارا ڈرامہ جو ہے اس کے لیے۔ لیکن آذربائیجان بھی جو اپنا تیل ویل ہے وہ بھی تو جا کے اونے پونے ہی بھیجتا ہے نا دنیا کو۔ خیر، یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ آرمینیا نے اسی طرح آذربائیجان کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے جس طرح بھارت نے پاکستان کے علاقے یعنی کہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم آرمینیا کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے تو ہمارا کشمیر کا ایشو بھی کمزور ہوتا، لہٰذا ہم نے پہلے دن سے ہی ان کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے جی آج کے موضوعات۔ اس کے علاوہ ہم دوسری بات کریں گے، عبداللہ جو مصالحتی کونسل کے افغانستان کے ہیڈ ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے۔ کبھی کبھی عبداللہ کو دیکھ کے ہمارا خون کھولا کرتا تھا اگر جب وہ کابل میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب ہم نے ان کو گلے لگایا۔ ہماری پالیسی چل رہی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو گلے لگایا، دفتر خارجہ کا اور جی ایچ کیو کا دورہ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر کے اندر فٹ بال کھیلا کریں، آپ کا بال ہماری طرف نہیں آنا چاہیے اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی اس کے اوپر ایگری کیا، بنیادی طور پہ پاکستان نے انگیج کیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر ابھی افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کا نیا ڈرافٹ جو ہے پاکستان کی وزارت ہائے خارجہ، تجارت اور لاء کے اندر پہنچ گیا ہے۔ ایف بی آر کو بھی انوالو کر لیا گیا، فنانس کو بھی، تمام اس کے اوپر فیڈ بیک دیا جا رہا ہے، اور ایک خدشہ ہے، یہ بلکہ اطلاع ہے کہ اگلے مہینے اس کے اوپر سگنیچر ہو جائیں گے۔ اب جبکہ افغانستان کے اندر ایک لانگ ٹرم نیگوسیشن جاری ہے، وہاں پہ ایک نئی حکومت آ سکتی ہے آئندہ کچھ دنوں کے اندر، تو ایسے میں یہ ایسی حکومت جس کا اپنے مستقبل کے بارے میں واضح نہیں ہے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ نئے سیٹ اپ کا انتظار کر لیا جائے یا نئے سیٹ اپ کے خد و خال واضح ہونے کا انتظار کر لیا جائے۔ یہ ہمارے دو موضوعات ہیں، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ میاں سیف الرحمان صاحب جی، سینئر ایڈیٹران میں شمار ہوتا ہے، آپ کا صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر صحافی ہمارے لاہور بیورو چیف، اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف، اور آج جو ہے وہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب، اور بریگیڈیئر صاحب جو ہے دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ آذربائیجان جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے ترکی بھی قریب ہو رہا ہے اور ایران بھی قریب ہو رہا ہے، پاکستان کی بھی پوزیشن جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ ہے یا اس کی طرف ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرمینین نے، اور ہم آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک میں میرا خیال ہے شامل ہیں، کہ وہ اس نے آذربائیجانیوں کے اس نے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ 91-92 سے یہ وار مسلسل ہو رہی ہے۔ اب تک کیوں نہیں اس کا کوئی سلوشن ہو پایا سر؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ اصل میں پہلے تو یہ جو یہ نگورنو کاراباخ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں،
بنیادی طور پہ ساؤتھ کاکیشس میں دیکھیں تو یہ ایک لینڈ لاکڈ ریجن ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ رہا آرمینینز کے درمیان اور آذربائیجان کے درمیان۔ بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی اس کو آذربائیجان کا پارٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا رہا، لیکن یہ گورن جو تھا اس میں وہاں پہ ایک ریپبلک بنی تھی جس کو کہتے تھے ریپبلک آف ارتھ سخ۔ تو یہ ریپبلک آف ارتھ سخ تھی، جو پہلے اس کو نگومو کرباخ ریپبلک کہا جاتا تھا، NKR۔ تو وہ ایک ڈی فیکٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی جس کی ایتھنک میجورٹی تھی جو تھی وہ آرمینینز کی تھی، اور اسی کی بیسس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ نگومو کرباخ آٹونومس اوبلاسٹ آذربائیجان سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اب اس میں لیکن ایک چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ آذربائیجان نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ کلیم نہیں کی اس کے اوپر، جب سے کہ یہ کرباخ موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور یہ شروع ہوئی تھی کو 1988 میں شروع ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیس ٹاکس بھی ہوتی رہی، دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے، جیسے میں نے کہا کہ ایتھنیکلی بھی آرمینین کی طرف جاتے ہیں، پولیٹیکلی آذربائیجان کی طرف جاتے ہیں، ایریا بالکل لینڈ لاکڈ ہے، اور اسٹیبلش ہو گیا تھا، یہ ایک آٹونومس طور پہ بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے میرے خیال 20 سپٹمبر کو ان دو کے درمیانی جو نگومو کا کرباخ کنفلکٹ جو چل رہا تھا، اس کے درمیان دونوں کی جو آرم فورسز ہیں، آرمینیا کی اور آذربائیجان کی بھی، ان کے درمیان کلیش ہوا جس کے اندر سویلین کیجوالٹیز بھی ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اس چیز کو کوئی انٹرنیشنل پریشر سے رشنز کی کوئی، کیونکہ پارٹ آف یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پہلے، انڈائریکٹلی بعد میں، یہ پارٹ آف رشین فیڈریشن یا USSR جو تھا اس وقت یہ اس کا حصہ تو رہا ہے۔ تو اگر حصہ رہا ہے تو میرا خیال ایک رشنز کی بھی ایک ذمہ داری اس چیز میں بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کو سیٹل کرے، کیونکہ آرمینیا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رشنز کے کلیشز جو ہے اور رشنز کی جو ہے وہاں پہ کنفرنٹیشن چلتی رہی ہے، جس میں پھر امریکن نے بھی اپنا کچھ حصہ پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ جو کنفلکٹ جہاں پر پہنچ گیا ہے، اور یہ جس طرح مطلب ہے وہ نان انٹرفیئرنس کے ذریعے اس کا جو اسکوپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں ایک جیسے ہم نے دیکھا اس سے پہلے بہت سارے ڈسپیوٹس ایسے ہوئے جن کے رزلٹ میں، جن کے درمیان بہت آپس میں وہ ایک انٹرنل کنفلکٹ ہوا، اس کے اندر بہت ساری کیجوالٹیز ہوئی، اور پھر جب وہ ہو گئی تو اس کے بعد وہاں پہ انٹرنیشنل پیس فورس بھی چلی گئی، وہاں پہ بہت ساری طاقتیں بھی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم یہ جو ہے اس کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ تو یہ جو میرا خیال اب جو وہ لوگ جو اس ڈسپیوٹ کو دونوں ملکوں کے درمیان پولیٹیکل سیٹل کرا سکتے ہیں، ابھی تک وہ تو انٹرسٹڈ نظر نہیں آئے، کیونکہ اپنا کسی کی طرف سے کوئی ایسی پیشکش نہیں ہوئی۔ یہاں پہ بہت سارے حالانکہ مائیگرنٹ ٹرائبز بھی ہے جو نان انڈو یورپینز بھی تھے، تو یہ جو ایک چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں میرا خیال مجھے تو ابھی اس کے اندر اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے یا ایک انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جانے کے لیے کوئی کوششیں جو ہوتی ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کس کے پاس MiG-19 ہے، کہ کون ٹرکی کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، کون آرمینیا کو ذمہ دار ہے، یہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن یہ چیز جو ہے اس میں جیسے ہم نے کہا کہ یہ ساؤتھ کوکیشس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں، اور میرا خیال بہتر ہوگا کہ ان کو کسی طرح اگر سیٹل کر دیا جائے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں۔ بالکل ٹھیک۔ ممتاز بھٹی صاحب، ہماری طرف سے کچھ ناقابل اندیش لوگ جو ہیں وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ یوٹیوب پہ اس طرح کی کچھ چھوڑ رہے ہیں جیسے کوئی پاکستان فوج جو ہے وہ وہاں پہ جائے گی یا جا رہی ہے لڑنے کے لیے۔ میرا نہیں خیال ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کی کوئی پاسبلٹی ہے۔
दफ्तर खारजा का क्या स्टांस है सर? देखिए, दफ्तर खारजा का तो इसके ऊपर अभी खुलकर कोई फौज के हवाले से तो ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जो कि इंडियन सोशल मीडिया और उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो पहले दिन से ये बात करना शुरू हो गए थे, दो हवालों से, पहले तुर्की के हवाले से फिर पाकिस्तान के हवाले से। तो ये तो उनका एजेंडा है कि वो खाम खा, देखिए हमारा वहाँ पे रोल ही नहीं बनता, नंबर वन हमारी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर। सेकेंडली जो उनका तनाज़ा है आर्मीनिया अज़रबैजान का, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है नगोर्नो कराबाग, और इसका यहाँ पे बेसिकली ये एक अरसे से इनके दरमियान चला आ रहा है डिस्प्यूट। और ये वो एरिया है जहाँ पे पहले जब टर्किश ऑटोमन थी तो ये एरिया ज़ेरे अताब रहा। यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये जो नगोर्नो कराबाग है यहाँ पे आज़री नस्ल की अक्सरियत है, और उसके बाद ये मुसलसल तख्ता मश्क बने रहे जब से आर्मीनिया की गवर्नमेंट जो है आर्मीनिया की पॉलिसीज का ये निशाना बनते रहे हैं। और अब इसके ऊपर फ्लैश पॉइंट ये बन गया और इसके ऊपर डिस्प्यूट बड़ा है जिसमें कुछ आलमी ताकतों का एक अपना अपना किरदार है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आर्मीनिया की जो सपोर्ट है वो रशिया करता है और उनको उसका ताउन हासिल है, असला उनके पास है, रशियन असला है। और दूसरी तरफ अज़रबैजान को तुर्की और अमेरिका दोनों सपोर्ट करते हैं, यानी खुलकर नहीं करते लेकिन उनके पास टर्किश असला है, अमेरिकन है, हत्ता के इजरायली असला है जो कि इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो ये अब इंडिया जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान नेचुरली एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते, और जो तुर्की का स्टैंड रहा है कश्मीर के ऊपर। दूसरे अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें तो ये एक ऐसा ही डिस्प्यूटेड एरिया है जैसा कि कश्मीर जो है एक उस पर ज़बरदस्ती कब्जा जो है वो मौजूद है इंडिया का, और पाकिस्तान का हमेशा से उसके मुतालिक जो है वो अपना एक सॉलिड मौक़िफ़ रहा है। तो ये एक फ्लैश पॉइंट बना है। अब देखते हैं कि इसमें अब तक के नुकसान तो आर्मीनिया के ज़्यादा हुए हैं, और रशियन टेक्नोलॉजी भी वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। फाइनली ये किस पे, अच्छा फिर जितनी आप देख लें यूरोपीय यूनियन के अंदर इनको आर्मीनिया को सपोर्ट मिल रही है, और वहाँ पे अज़रबैजान और तुर्की के खिलाफ जो है वो एक माहौल बन रहा है, और स्टेटमेंट्स भी आ रही मुख्तलिफ ममालिक की। तो ये सारी एक कम्प्लेक्स गेम है, जैसा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस तरह से आगे बढ़ रही है और डिस्प्यूट जो हैं वो अब फाइनली रिजॉल्व होने की बजाय उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये दूसरा तीसरा मौका है जब एक बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है वो डिस्प्यूट चला गया। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की अपनी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, इंटरेस्ट तब्दील हो रहे हैं, उसी तरह ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है या एरियाज हैं वहाँ पे क्लैशेस जो है वो बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर हमें कुछ ज़्यादा जज्बाती होने की इंडियन प्रोपेगेंडे के खिलाफ ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया को पता है, और खुद जो ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स चलाते हैं अमेरिकन या रशियन, वो खुद इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा वहाँ पे कोई रोल बनता नहीं है। हाँ, हमारे अवाम की हमदर्दियाँ नेचुरली, हम तुर्की जिस तरह खुल के सपोर्ट करता है पाकिस्तान के मौका कश्मीर पर, तो हम भी जहाँ पे उनका कोई डिस्प्यूट होता है वो ये कहते हैं जी कि हम तुर्कों के साथ हैं। आज से नहीं, आपको मालूम होगा जब ये ऑटोमन गिरी थी उस वक्त भी हमारे लोग यहाँ से, आपको पता होगा, बचाने गए हुए थे। तो इसमें हमें मीडिया के ऊपर या दफ्तर खारजा की सतह के ऊपर हार्ड स्टांस उस तरह से लेने की फिल वक्त तो ना नौबत आई है ना जरूरत है। आगे देखते हैं ये किस तरफ जाके मामला जाता है। बिल्कुल ठीक है। अपना मियां सैफर रहमान साहब, इस वक्त राइट नाउ हम जो हैं वो मुंतज़र हैं कि जो ग्लोबल कम्युनिटी कोई आगे बढ़े और उसके हवाले से अपना रोल प्ले करे। गोइंग फॉरवर्ड दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी जगह पे कोई ऐसी हरकत हो जाए जो कि कोई फ्लैश पॉइंट हो या कोई क्लैश पॉइंट हो, ठीक है, ये अच्छा लफ्ज़ है, क्लैश पॉइंट हो, एक लॉबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे सरगर्म हो जाती है। भट्टी साहब कहते हैं जी वो इंडियन लॉबी है,
میرا خیال ہے کہ نہیں ادھر بھی ہے. نہیں ہماری طرف بھی ہیں لوگ ہاں اس طرح کے، بالکل ہے. جو یہ بات ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے کہ اور کوئی ہے یا نہیں ہے، ہمارا قصور ہے اس کے اندر. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے میں بریگیڈیئر صرف صاحب. اتنا کہہ رہا ہوں ہسٹوریکلی، تاکہ سیف الرحمان صاحب اس کو آگے لے کے چل سکے، کہ اس کے اوپر جو وہ اپنا یہ تھی اور اسلامک کانفرنس ہوئی تھی کوئی 13-14 مارچ 2008 ڈاکر میں ہوئی تھی. انہوں نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کی تھی. اس میں انہوں نے جو ہے یہ ممبر اسٹیٹ جتنی تھی، انہوں نے جو آذربائیجان لینڈ جو آرمینین فورسز نے آکوپائی کی ہوئی ہے اس کو کنڈم کیا تھا. اس کے بعد ایک جنرل اسمبلی، یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن کی تھی، وہ 62/243 تھی، جس نے کہا تھا کہ جی وہاں یہ امیڈیٹ کمپلیٹ انکنڈیشنل وڈرال آف آرمینین فورسز جو ہے وہ آذربائیجان کی لینڈ سے چلی جائیں، اور یہاں پہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. پھر کوئی 2010 میں بھی ایک کوئی 37واں سیشن ہوا تھا کونسل آف منسٹرز آف فارن افیئرز کا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دوشنبے میں ہوا تھا کہ انہوں نے بھی ایک ریزولوشن اڈاپٹ کی تھی جنہوں نے کنڈم کیا تھا آرمینین ایکشن اگینسٹ آذربائیجان. تو اگر اس اور یورپین پارلیمنٹ میں بھی اسٹراسبرگ میں ایک ریزولوشن ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ای یو کی اسٹریٹجی بنائیں آپ ساؤتھ کوکیشیس کے لیے. تو اگر اب اس بیک گراؤنڈ میں اس چیز کو دیکھیں تو جو مسلمان ممالک تھے ان کی سپورٹ رہی ہے آذربائیجان کے ساتھ. ایون کونسل آف فارن منسٹرز نے اس کو سپورٹ کیا ہے. صرف یورپین یونین تھا جس نے کہا تھا کہ ساؤتھ کوکیشس میں جو ہے یہ اس معاملے کی اس کے لیے ای یو ایک اسٹریٹجی بنائے اور اس کو لے کے آگے چلے. تو ہسٹوریکلی اس طرح یہ چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں میرا خیال ہے کہ جو دنیا میں وار اکانومی کے جو گیمرز ہیں نا جی، وہ اپنی پراکسی وارز بھی لڑتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹ کنفلکٹ تھیٹرز بنا رہے ہیں دنیا میں، اور یہ ان کے باقاعدہ مووز ہوتی ہیں. چیس جیسے تائیوان ایک کانفلکٹ تھیٹر ایک دور میں جی، باقاعدہ ایک دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ جی آکوپیشن نہیں ہوگی، جی آپ دنیا میں ختم ہو گئی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا ایک آن لائن چینل ہے یو ایس ڈیفینس کے نام سے، اس نے ایک رپورٹ دی کہ جناب جیسے ہی چائنیز جہاز جو ہیں انہوں نے تائیوان کے اوپر فلائنگ شروع کی ہیں، تائیوان کی ساری ایئر فورس انیبل ہو گئی ہے، مطلب کہ ڈسیبل ہو گئی ہے، وہ فلائی نہیں کر سکتی. I mean they are crafting justification of their presence or landing in Taiwan. بالکل دیکھیں وہ بریگیڈیئر صاحب بلکہ اس بات 16 تک تو آپ نے دے رکھے ہیں تو وہ اڑ کیوں نہیں سکتے بھائی J-10 کے مقابلے کے اندر. تھوڑا بہت تو دیکھیں جب آپ پراکسی وارز بھی لڑیں گے، کانفلکٹس کو بھی آپ بڑھاوا دیں گے. اس میں دیکھیں گے 1992 میں آرمینیا نے بہت سارا سوویت یونین کے کولیپس کے بعد آذربائیجان کا یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں قبضہ کیا تھا. تو اس میں ابھی تک وہ سلگ رہی تھی، وہ سارے سمولڈرنگ، وہ سلگتے ہوئے ناراضگیاں تھیں. وہ سارا جیسے ہمارے ہاں بھی ایک طرح ہوا کہ جی سیاچین گیا تو کارگل پہ آپریشن کر لیا جائے، اس طرح وہاں پھر اس چیزوں کو ہوا بھی دی جاتی ہے. ابھی لفظ بھی بولا گیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. میں اسے کہتا ہوں کہ وار اکانومی کے جو گیمرز ہیں انٹرنیشنل، وہ باقاعدہ جو گیمرز ہیں وہ اس طرح کا. اب میں بلکہ ایک چیز پڑھا تھا، میں حیران ہو گیا کہ سیریا میں ایک باقاعدہ ویگنر گروپ ہے کریملن بیکڈ، جی بالکل اس کے فائٹرز ہیں، وہ جا کے باقاعدہ فائٹ کرتے ہیں. ہم تو ابھی تک وہ بلیک واٹر اور زی کو روتے رہے ہیں. ان کی بلیک واٹر ہے جی. ہاں جی ان کی بلیک، یعنی کہ ایسے قسم کی چیزیں پراکسیز اور جو ہیں ان کی آگے سب پراکسیز. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ان کا کوک ہے جسے بٹلر بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے جی ہیڈ کرتا ہے ان کو، جو پیوٹن صاحب کا جو کوک ہے وہ اس کو اون کرتا ہے جی. اور اس کی افزانہ کیا ہے کہ جس علاقے میں وہ کاروائی کریں گے وہاں سے اگر نیچرل ریزرو جو ہیں ان کا کانٹریکٹ رشیا کو ملے گا تو اس کی سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو. یہ بالکل بریگیڈیئر صاحب کی بات صحیح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کانفلکٹ کو، اس فائر فائٹنگ کرنی ہے، اس میں کوئی رول پلے کرنا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کو تو ہم کہہ دیتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز نہیں آ رہی میدان میں. یونائٹڈ نیشنز کے ڈوریاں کون ہلاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کو جو چلانے والے لوگ ہیں، قوتیں، وہ اگر ان کے پوائنٹس کنورج کر گئے کسی جگہ انٹرسٹ، تو پھر یہ سارے کانفلکٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. ابھی تو ایک اسلحہ کی ترسیل بھی ہو رہی ہے، فائٹرز بھی آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو معاوضے بھی بھاری بھرکم ملتے ہیں یعنی بعد میں. اور ہمارے ہاں دیکھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نیو یارک میں دیکھیں یہ بڑے بڑے قسم کے انڈر کرنٹس ہیں اس کے انٹرنیشنل جو معاملات ہیں. نیو یارک میں میں نے آرمینیا کی اسٹیبلشمنٹ وہ دیکھی ہیں، سیٹلمنٹس جو یہاں سے بھاگ کے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے یہ ہے کہ کسی جگہ تو آپ کو وہ شے دے رہے ہیں، کسی جگہ آپ کو پناہ دے رہے ہیں.
کسی جگہ آپ کو تربیت دے رہے ہیں, کسی جگہ آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں, ساتھ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس طرح ہوا ہے کہ یہ کانفلکٹس, میرا خیال ہے دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کانفلکٹس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہی. اسی لیے دیکھیں نا افغانستان کا پیس بھی ایک ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہا ہے. اللہ کرے وہ ہو جائے, وہ تو اب چونکہ بڑی مار پٹ گئی ادھر, تو اس کے بعد گنجائش نہیں بچ رہی, تو اس میں بھی کوئی راستہ ایسا بنا رہے ہیں کہ میں عزت نہ نکلا بچوں, کہ پگ نو سنبھال کے نکلا. تو وہ یعنی مشکلات ہیں یہاں پہ. تو یہ کانفلکٹس کو بڑھاوا بھی دیا جا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, ان دونوں ملکوں کا اگر تھوڑا سا وہ موازنہ آپ کر لیں کہ جو آذربائیجان ہے اس کی آبادی تقریباً کروڑ کے آس پاس ہے, اور دوسرا جو ہے آرمینیا, اس کی آبادی 31 لاکھ یا اس کے لگ بھگ ہے. اب اس کے بعد اصل معاملہ ہے جی جو ڈسٹرکٹ ہیں 7, جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہوا ہے پوری دنیا نے, وہ 7 ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک اور انہوں نے حکومت اپنی سیلف یعنی اپنے آپ کو حکومت ایک بنایا ہوا ہے, وہ ہے ارتساخ. یہ ایک عجیب کام ہے وہاں پہ ہوا ہوا ہے. اب وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن اس کو تسلیم کسی نے نہیں کیا. آرمینیا کے علاوہ نیشنز کو کبھی تسلیم نہیں کیا, آرمینیا کو بھی تسلیم بہت سے ممالک نے آج تک نہیں کیا. ہم نے بھی نہیں کیا ہوا. ان کا چونکہ وہ مذہب ویسے بھی وہ کرسچینٹی کی طرف بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ان کا جھکاؤ ہے, اور بڑی بڑی پرانی ان کے پاس کرسچینٹی کی طرف تو رہے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کیا. اس کی ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ ہے جی, وہاں پہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ وہ سیف ملک نہیں سمجھا جاتا. اس کے برعکس جو آذربائیجان ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے فسادات ہیں ان دونوں ملکوں کے آپس میں, وہ تقریباً جو ہے وہ چلتے ہیں 80 کی دہائی سے شروع ہوئے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں, اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ رشیا جو ہے نا جی ڈبل گیم کھیلتا ہے, وکٹ کی دونوں طرف کھیل جاتا ہے. کبھی وہ آذربائیجان کی طرف ہو جاتا ہے, کبھی آرمینیا کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں, اس نے MiG 29 دیے ہوئے ہیں آذربائیجان کو, اور Su-30 جو دیے ہوئے ہیں وہ دیے ہوئے اس نے آرمینیا کو. اب دیکھیں نا, وہ تو اس کا تو فائدہ ہے. دیکھیں وہاں کورونا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ساری دنیا کی اکانومیز بیٹھ رہی ہیں, لیکن ایک واحد اکانومی ہے جو آرمز اکانومی ہے یا اسلحے کی اکانومی ہے, وہ چل رہی ہے. وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کچھ ڈیڈ ہوا تھا, سب طرف وہ جو تھے وہ دونوں ممالک کا وہ ایک قسم کے وہ ہتھیار لینے کے لیے جو ہیں وہ بےتاب بیٹھے ہیں. کچھ کے ممالک ہمارے اسلامی ممالک کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم نے اسلامی ممالک کے ساتھ رئیس صاحب کھڑے ہونا ہے, اور ترکی ہمارا دوست ہے. بالکل ٹھیک. تو ترکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تھوڑی سی اگر ہم ان کو سپورٹ بھی دے دیتے ہیں تو وہ جو آذربائیجان والے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان ہماری بیک پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرابلم یہ ہے کہ معاملہ صرف 60 ڈسٹرکٹ ہے. جس طرح یہاں تو جموں اور کشمیر والا جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا معاملہ ہے نا, یہ تو علاقہ تھوڑا ہے, اس سے کافی چھوٹا علاقہ ہے. وہاں پہ 7-8 ڈسٹرکٹ ہیں جو آذربائیجان کنٹرول کرتا ہے باقاعدہ ایڈمنسٹریٹولی. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے علاقے میں کبھی کوئی وہ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن, کبھی وہ کوئی کرتے ہیں, لیکن ان میں مسئلہ یہ کہ اس میں زیادہ تعداد آرمینیا کے لوگوں کی ہے. یہ بات ماننے والی ہے چونکہ وہ بالکل سینٹر پہ سرحد کے اوپر ہے, تو وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہمارا علاقہ آپ ہمیں واپس کریں. یہ ازل سے یہ چلتا آ رہا ہے, بڑا عرصے سے ان کا یہ مسئلہ پھڈا چل رہا ہے. جب یہ یونائٹڈ وہ سوویت یونین تھی جب, تب بھی یہ معاملہ ان کا چلتا تھا, اور یہ اکثر جھڑپیں کرتے تھے آپس میں. وہ تو افغان وار آئی, اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا, وہ رشیا ٹوٹ گیا اور وہ سارا ہو گیا. اب بھی آرمینیا کے پاس دیکھا جائے تو وہ اس کا جو رائٹ ہے, رائٹ آف جو اس نے برڈن آف پروف اس نے دینا ہے, وہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسے علاقوں پہ کلیم کر رہا ہے جو نیچرلی, جغرافیکلی اور جو ہے ان کے جتنے بھی وہ ان کے اگر آپ لگا لیں تو وہ تمام کے تمام فیوریبل ہیں, آذربائیجان کی فیور میں جاتے ہیں. اب اس میں وہ بار بار یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں. وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کے علاقے میں جو بالکل آذربائیجان کے اندر ہیں وہ, اور اسی کی ٹیریٹری ہے شروع سے. لیکن چونکہ وہاں یہ آرمینین جو تھے اس وقت چونکہ سوویت یونین تھا, وہ جا کے زدہ آباد ہو گئے, ساتھ تھا بالکل. انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ یہ بنجر علاقہ ہے, ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. انہوں نے کیپچر کر لیا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے نا جی, اس علاقے میں جو یہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بالکل کارنر پہ تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں. اصل کچھ لوگوں کی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ جس طرح بات کی بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور باقی سیف صاحب نے بھی, ان کی نظر ان تیل کے ذخائر پہ بھی ہیں جو کہ وہ کچھ اسلامی ممالک کے پاس آتے ہیں, جاتے ہیں, ان کے تیل وہ بیچتے ہیں. اور ظاہر ہے تیل ایک بڑی مالی دولت ہے ابھی تک کی, جب تک یہ رہے گا کام تب تک تو وہ تیل کے اوپر نظروں کی نظریں ہیں. چونکہ عراق تباہ کر دیا, عراق بڑا سپلائر تھا تیل کا, وہ تباہ ہو گیا. سعودی عرب کے پیچھے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. باقی بھی جو ممالک تھے جو تیل اوپیک والی کنٹریز تھیں, انہوں نے جو تیل پیدا کرنے والے تھے. اب یہ ایک ایسا ملک تھا جو یورپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تیل سے مالا مال تھا, اس کے پاس اچھے پیسے بھی تھے. تو اس کو اب کسی طرح انہوں نے ظاہر ہے کیپچر کرنا ہے. وہ چاہے اوپر سے کر لیں, چاہے دائیں سے کر لیں یا بائیں سے کر لیں, وہ گھیرا ڈال رہے ہیں. اگر وہ اچھے ہوں آذربائیجان والے, شاید ہو سکتا ہے وہ بچ کے نکل جائیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ان سازشوں سے.
لیکن بظاہر یہ ہے کہ اس تیل کی وجہ سے یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے نا کہیں اور ممالک میں نہ چلی جائے، کہیں اور ممالک میں نہ چلی جائے۔ ابھی بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے عبداللہ صاحب کا دورہ پاکستان۔ پروگرام میں فی الحال وقف۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے افغانستان کے مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ صاحب کے دورہ پاکستان کی اور افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے نئے اس کی۔ بگیری صاحب، اس وقت بڑے جسے کہنا چاہیے شدید قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں دوحہ کے اندر، اور تقریباً وہ چیزیں فائنلائز کر رہے ہیں، بلکہ فائنلائزیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ ٹرمپ صاحب اپنے الیکشن کی جو آخری پتہ ہوگا، ترب کا پتہ، وہ افغانستان سے اپنے بچوں کی واپسی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اپنے سپاہیوں کو نکال کے لے آئے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے، میں ابھی بھی 100% شیور نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے حصے بھی کچھ امن کی تھوڑی سی مقدار آ جائے۔ تو ایسی صورت میں سر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اگلے سٹرکچر کو بنتا ہوا دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنے پتے کھولیں؟ ہم تو نہال ہوئے جا رہے ہیں جی عبداللہ کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ رئیس صاحب۔ ایک تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں ذکر کروں گا، آذربائیجان، ہم پیٹرولیم کی بات کر رہے تھے، تو آذربائیجان جسٹ فار دی انفارمیشن تاکہ لوگوں کو نالج ہو جائے کہ آذربائیجان جو ہے وہ کوئی 8,73,260 بیرل آئل جو ہے وہ ایک دن پر ڈے پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی 29 بلین کیوبک میٹرز کی گیس ہے، اور یہ تھی 2013 کی جو ایسٹیمیٹس ایسے میرے ذہن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آذربائیجان کے پاس جو تیل اور گیس کی دولت ہے وہ ان اینی کیپیسٹی آرمینین سے زیادہ، آرمینین کا جو جس خطے کی ہم بات کر رہے تھے وہ تو بالکل لینڈ لاکڈ ہے، چاروں طرف سے ماؤنٹنس ہے، فارسٹڈ ہے، اور بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے۔ اب آپ کا دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اس میں ایک چیز تھی جو آپ نے کہی ٹرمپ کی الیکشن کے حساب سے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے جو اب سے اپنا سب سے امپورٹنٹ پتہ تھا، جو اپنا اسپیڈ کا جو ایس تھا، وہ تو وہ کھیل چکا ہے، اور وہ کھیلا اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، جس کے ذریعے اس نے بحرین سے اور یو اے ای سے اسرائیل کے تعلقات کرا دیے۔ وہاں پہ وفد آ گئے ہیں، وہاں پہ ابھی آپ کو یو اے میں جائیں گے تو آپ کو وہ جو اسرائیلی فوڈ ہوتا ہے کوشر وہ اپنا آپ کو ہر ریسٹورینٹ میں ملے گا۔ انہوں نے ڈائریکٹو جاری کر دیا ہے یو اے ای نے کہ جی کوشر فوڈ شوڈ بی سروڈ ان ایوری ریسٹورینٹ۔ تو وہ تو کھیل چکا ہے وہ پتہ، یہ افغانستان والا سبسڈری پتہ ہے جس کو وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج بھی کل کی اپنا خلیل زادے نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ پاکستان کے ہم شکر گزار ہے کہ وہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئے ہیں۔ اب وہ نیگوشیشن دوحہ میں جاری ہیں۔ عبداللہ بھی آ گیا، عبداللہ ہم خوش اس لیے ہیں کہ وہ مصالحتی کونسل جو ہے اس کے وہ چیئرمین ہے۔ لیکن یہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 10 اکتوبر کو، 5 اکتوبر ہے آج، اور نومبر میں الیکشن ہے۔ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ نومبر میں الیکشن تک افغانستان سے کچھ فورسز یا کچھ ٹروپس یا کوئی پارسل آف سم ٹروپس یا پارٹ آف سم ٹروپس واپس جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-3 کمانڈر جہاز لے کے چلے جائیں، ہو سکتا ہے جو اپنا کولیشن فورسز کے کمانڈر ہیں وہ واپس چلے جائیں، ساتھ اپنے اے ڈی سی کو لے جائیں، ساتھ میں 3-4 اور سٹاف آفسرز لے جائیں۔ لیکن ان بلک جو اکوپمنٹ کے ساتھ جو وڈرال ہونی ہے اور جس کا ایک سیکوینس بننا ہے، اور وہ سیکوینس جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سیکوینس آف وڈرال اس صورت میں کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، جس میں ہوتے ہیں کمبیٹنٹ ٹروپس، پھر وہ ٹیکنیکل ٹروپس، پھر نان کمبیٹنٹ ٹروپس، 3 کیٹیگریز جو ہے اس میں ان کی اکوپمنٹ بھی بنتا ہے۔ پھر انہوں نے موو کرنا ہے، کچھ نے روڈ کے ذریعے موو کرنا ہے، کچھ نے جہازوں کے ذریعے موو کرنا ہے، پھر نے بائی روڈ یہاں سے پاکستان افغانستان سے نکل کے چمن سے نکل کے انہوں نے جانا ہے، ان کے سامان نے جانا ہے، جس طرح وہ آئے تھے کراچی سے فلائٹس انہوں نے لی تھی، وہاں پہ سامان لینڈ کیا تھا، یا اگر وہ ایک ٹنل لیتے ہیں تھرو دی
اپنا جو روٹ دوسرا ایگزسٹ کر رہا ہے رشا کو اپنا سلانگ ٹنل کے ذریعے، تو وہ تو آگے سردیاں آ رہی ہیں اور سلانگ ٹنل تو بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ تو برف گر جائے گی اکتوبر کے اینڈ میں، اینڈ اٹ ول بی، اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی لمبی ٹنل ہے، ایک گاڑی اس کے اندر ایک وقت میں چل سکتی ہے. تو میری نظر میں یہ ایک سبسڈری پتہ ہے جو چل رہا ہے. اور آپ نے تیسری بات جو کی، آپ نے ایس وہ کھیل چکا ہے ٹرمپ، اس نے یہودیوں کو خوش کر دیا ہے. اب پورا فیڈرل ریزرو، پوری دنیا کے یہودی، نیتن یاہو، امریکہ کے یہودی، بزنس مین، جتنے انڈسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے یہودی کتنے نیشنلسٹ ہیں. اور تو وہ سارے اب یہ انشور کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح ٹرمپ جیتے. باقی افغانستان کا ایک ہے لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. باقی تیسری چیزیں جو آپ نے بتائی وہ تھی پاکستان کے حوالے سے. تو ہوتا تو یہی ہے کہ جی آپ اگر کوئی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اور گورنمنٹ ان کمنگ ہوتی ہے تو آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ڈیل چل رہی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان آئیں گے and they will be the important factor, they will run the form of the government. ان کے ساتھ کولیشن ہوگی جو ابھی افغانستان کے اندر جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی کسی طریقہ کار سے، وہ تو اس کا انتظار کرنا تو چاہیے. لیکن ایک چیز اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں آئے گا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھا افغانستان کا، وہ پاکستان کی جب جنگیں بھی ہوئی ہیں نا، the only thing which was running was the transit trade. کیونکہ افغانستان کے اندر جتنا سامان جانا ہے اسے پاکستان سے کرنا ہے. تو ٹرانزٹ ٹریڈ، اب چونکہ امریکنز بھی اس وقت یہ ڈیمانڈ چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ تو انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یہ ڈیمانڈ دی تھی کہ جی آپ انڈین گاڑیوں کو، انڈین ٹرکس کو الاؤ کریں کہ وہ افغانستان سے، پاکستان سے سامان جو ہے واگا پہ نہ اتاریں بلکہ سیدھا لے کے افغانستان جائیں. اور یہاں پہ اس کے ذریعے انڈیا کیا لے کے جاتا ہے، کون سا اسلحہ لے کے جاتا ہے، کون سا وہ اسمگلنگ کرنی تھی. تو یہاں تک بھی ان کی ڈیمانڈ تھی جو ہم نے نہیں مانی. لیکن وہ ان کا ایک پریشر تھا کہ یہ آپ کریں. یہ پریشر ان کا کولیشن فورسز کے ذریعے بھی تھا. یہ ٹرائی پارٹائٹ سمٹ جو ہوتی ہے جس کا کبھی پاکستان میں اجلاس ہوتا ہے، کبھی دہلی میں، افغانستان میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی تھا. تو یہ بات چیت تو ہو رہی ہے. پاکستان کو اس کے موڈیلٹی اگر آپ نے طے بھی کر لی ہے تو وہ جو ایکچوئل سائننگ سیریمنی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، میرا خیال وہ انتظار. لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ وٹ ایور دی فارم آف دی گورنمنٹ ان افغانستان ہے، چاہے طالبان ہو، چاہے کولیشن گورنمنٹ ہو، چاہے امریکہ سے پریزیڈنٹ لا کے بٹھائیں، چاہے روس سے پریزیڈنٹ لا کے بٹھائیں، چاہے انڈیا سے لا کے پریزیڈنٹ بٹھائیں، ٹرانزٹ ٹریڈ از دیئر لائف لائن. ٹرانزٹ ٹریڈ ان کی مجبوری ہے، ان کی ضرورت ہے. تو وہ کوئی بھی فارم آف دی گورنمنٹ ہوگی، آپ جب ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ان سے سیٹل کر لیں گے تو وہ اس کو آنر کریں گے، بلکہ اس کے اندر وہ اور کنسیشنز لینا چاہیں گے. تو میرا خیال اس کی موڈیلٹی طے کر لیں اگر آپ چل رہے ہیں. اور if you can buy good will of the افغانی پیپل، اور اس کے بعد پھر طالبان کی بھی تو گڈ ول چاہیے ہوگی اگر وہ وہاں پہ ایک انٹائٹی کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو اس کے اندر مذاکرات کرنے میں، بات چیت کرنے میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب، اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے افغانستان کا جو ریلائنس تھا پاکستان کے اوپر وہ ختم کر دیا. آلٹرنیٹو روٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا، آلٹرنیٹو روٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا جی وایا چابہار. اور آج آپ دیکھیں، آج سے 5 سال پہلے پاکستان کی، بلکہ آج سے 6 سال پہلے پاکستان کی اور افغانستان کی جو باہمی تجارت تھی وہ تقریباً کوئی 4 سے 5 ارب ڈالر تھی، جو اب آلموسٹ $1 بلین رہ گئی ہوئی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اشرف غنی کی وہ مد نظر رکھی جائے. میں ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات نہیں کر رہا، میں جو پاکستان سے وہ امپورٹس کرتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ریلائنس ختم کر دیا. اب میرا سوال وہیں پہ ہے کہ ان دس کیس ہم کہاں کھڑے؟ دیکھیں، یہ تو جو کچھ ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں، اس میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہر وہ دروازہ بند کیا گیا جہاں سے پاکستان کو فائنینشلی یہ ٹریڈ کی مد میں کو فائدہ ہو سکتا تھا. ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں کے حوالے سے گرے لسٹ میں رکھ کے دباؤ ڈالنا ہو، یا اکانومی کے اوپر دباؤ ڈالنا ہو، یا فائنینشیل اسسٹنس بند کرنی ہو. یہ ایک پورا پلان تھا جو کہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے. اس میں کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. ہم ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیتے. وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہمیں بہت پہلے ڈیسیجن کر لینا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے. پہلے ہم نواز شریف کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس کی گورنمنٹ ہے اور یہ شاید کوئی بڑا
धोखा कर देगी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ और कोई इस तरह के फैसले लेगी जो शायद पाकिस्तान के मफाद में ना हो, फिर एक जो है वो सादे कमीन और वफादार आदमी की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, वो भी अफगानिस्तान के हवाले से अगर उनका आप इनपुट देखें अफगान पॉलिसी के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो खुद इमरान खान साहब आपको उन्होंने विजिट भी किया वहाँ पे, लेकिन राइट डायरेक्शन के अंदर कुछ बहुत तेजी से उनकी गवर्नमेंट बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आई। वो कि हमने उनको तालिबान को भी यहाँ पे बुलाया, उनके लीडर्स को फॉरेन ऑफिस के अंदर मुलाकातें की, फिर अब्दुल्ला भी आए और भी वफूद आते रहते हैं, लेकिन जो हमें स्टेप लेने चाहिए थे अब तक या जो हमें एक वाज़ेह पॉलिसी अपना लेनी चाहिए थी, उसमें हम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो कहीं और गया है, चाहे वो चाबहार की साइड हो, चाहे जो है वो आप कह लें कि जितनी इनकी रशियन स्टेट्स जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उनकी तरफ को फ़ायदा गया हो। ये सारी सूरत हम मनूवर कर सकते थे, हमने टाइमली डिसीजन नहीं लिए, नहीं कर सके। अब एक ऐसा वक्त है जब वहाँ पे बावजूद इसके कि अमन अमल शुरू है, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर तशद्दुद जो है वो वहाँ पे हो रहा है, बढ़ रहा है। आज भी उनके एक गवर्नर के ऊपर जो है वो अटैक हुआ, 8 लोग मारे गए, 18 जख्मी हैं। कोई दिन वहाँ पे खाली नहीं जा रहा है और हमें मालूम है कि हमारे साइड पे भी इंसर्जेंसी जो है दोबारा शुरू हुई है और यहाँ पे भी। तो इस सारे माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर आप ट्रेड को कितना प्रमोट कर सकेंगे, कितना उसको बढ़ा सकेंगे, क्या स्टेप्स ऐसे ले सकेंगे कि आपको उसका फ़ायदा हासिल हो, ये एक बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज नहीं है। क्योंकि जो बॉर्डर है, हम तो इसे बॉर्डर ही कहते हैं, अफगान गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, लेकिन दोनों तरफ जब इंसर्जेंसी होगी, दोनों तरफ तशद्दुद होगा और अमन नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी हम पॉलिसी बना लें उसके मतलूबा नताइज हासिल होना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। अपना मियां सैफुर रहमान साहब, हम जो हैं एक अभी ब्रिगेड साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसी के अंदर कोई लैकुना या इनकंसिस्टेंसी है। अब देखें, लाहौर में अगर कोई पटाखा भी फट जाता था तो हम फ़ौरन तोरखम बंद कर देते थे जी जी, और उनकी जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो ज़ाया हो जाती थी। मतलब सो फार सो कि एक दफ़ा तो हमने उनके जो चलगोज़े के कोई 40 से ज़ायद ट्रक्स जो थे वो रोक दिए और वो कई हफ्तों तक हमने रोके रखे, हत्ता कि मार्केट उनकी निकल गई। उसके बाद फिर चलगोज़ा जो है, उस सीज़न के बाद चलगोज़ा जो है वो पाकिस्तान में हमने 7-8 हज़ार से 8-10 हज़ार तक गया, 800 रुपए से उठ के 8,000 तक गया। और रीज़न भी कि हमने अपनी हमाकतों के नतीजे के अंदर वो बॉर्डर्स जो थे वो बंद कर दिए। अब पाकिस्तान के 4 के 5 आउटलेट हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन किसी की रिलायबिलिटी नहीं है कि आप उसके जरिए गुड्स भेजने लगे और वो गुड्स किसी SOP के तहत, किसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पास आउट हो जाए। सौदेबाजी होती है सर वहां पे। एग्जैक्टली ठीक है। और सौदेबाजी जो है वो बस अब क्या कहें किस किस लेवल पे होती है। एक तो रियलिटी ऑन ग्राउंड है। रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि तजारत बाहमी पहाड़ों के जरिए, डंडियों के जरिए, गधों के जरिए, गाड़ियों के जरिए, ट्रकों के जरिए वो मुतवातर पिछले 40-50 साल से चल रही है। कि आप उस एरिया को जाके कभी विजिट करें। अब तो खैर हमने वो लगा दिया ना, वो तो वो आपके आप आपस में बाहमी तजारत, बाहमी लेन देन, आमदो रफ्त वो चलती रही। इन चीज़ों को हम फॉर्मलाइज, जैसे आप कह रहे हैं ना कि SOP के तहत हम वहाँ पे कुछ चीज़ हासिल कर लेते, हम उस चीज़ को एक फॉर्मल शेप दे के उसको बाकायदा, बल्कि हम उन पे कहते कि ले जी आपकी ये ज़रूरत हम पूरी कर देते हैं, आप इसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या देते हैं। वो तो मेरा ख्याल किसी का भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ये इस ट्रेड को भी पेट्रोनाइज कहाँ से किया जाता था वो आप जानते हैं। जो इलिसिट ट्रेड होती थी, स्मगलिंग जो थी, और वो बड़ी भारी भरकम किस्म के वहाँ से फंड्स आते थे, जो अंडर हैंड डील्स होती थी, तो वो बड़ी रवानी से चलती रही। वो तकरीबन एक ऐसी रियलिटी थी जो रुकनी नहीं थी। बिल्कुल बात ये ब्रिगेडियर साहब की सही है कि ये उनका एक मुतालबा भी है, एक नीड भी है और ये चलता भी रहा है। आप उसको एक फॉर्मल शेप दे के वहां बार्गेनिंग करते, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने बोला। वो तो आपने ना SOP बनाए ना बार्गेनिंग की, बल्कि आपके यहाँ एक नी जर्क रिस्पॉन्स ही रही कि वाकई यहाँ पटाखा फटा तो रकम बंद कर दो, पटाखा फटा तो दूसरा चमन का बॉर्डर बंद कर दो।
تو یہ کراچی میں پٹاخہ پھٹے تو چمن بند کر دو، لاہور میں پٹاخہ پھٹے تو خیال ہے اس میں ہمیں ان کی تہہ تک جانا چاہیے تھا. ہمارے اداروں کے پاس تو انفارمیشن تھی. میرا خیال ہے اگر اداروں کا اور حکومت کے مابین ایک کنیکٹیوٹی کا فقدان تھا تو ڈیسیژن میکنگ کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلتے ہیں. آپریشن سوات آپ کو یاد ہی ہوگا. آپریشن سوات میں ایک باقاعدہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے اور اس میں بہت سا ان پٹ اداروں سے بھی لیا گیا, پولیٹیکل ڈیسیژنز بھی لیے گئے. تو اس میں یہ چیزیں ہم نہ تو کیش کرا سکے پراپر طریقے سے, نہ آج تک ان کو سٹریم لائن کر سکے. اب بھی اسی طرح ہی بے ہنگم انداز ہے. عبداللہ صاحب بھی جو ہیں وہ 12 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں. پہلے تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ نہ ہم ان کی شکل دیکھنا چاہتے تھے نہ ناردرن الائنس والے ہماری دیکھنا چاہتے تھے. اور آپس میں بھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ناردرن الائنس کو انڈیا کی سپورٹ تھی, فنڈنگ بھی تھی, ٹریننگ بھی تھی, آرمز ویپنز کی سپلائی بھی تھی, اور ایک آپس میں وہاں پہ ایک کلیش ہی رہا. اور آپ کو پتا ہے 42 سال تقریباً ہو گئے ہیں ان فائٹنگ کو. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ پیس ہے. یہ واقعی بات صحیح ہے, میرے دوستوں نے کہا ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں, بڑا تھریٹننگ چیلنجز ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ انخلا بھی جو ہے یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے, لاجسٹک پوری موومنٹ جو ہے اٹس ناٹ این ایزی جاب. وہ پتہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, وہ پہلے کھیل چکا ہے. اب یہ پتہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید ایک اچھا آپٹکس دینے کے لیے وہ چند ایک کمانڈرز بلا لیے جائیں, دوحہ میں کوئی تھوڑی بہت سائننگ وائننگ ہو جائے. کیونکہ ڈیفیکلٹ پیس ہے, اتنا آسان نہیں ہے. بہت سے اس میں معاملات ہیں, پرزنرز کے ہیں, ناردرن الائنس اور طالبان کے آپس میں وہ حصوں کے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو افغانستان ٹریڈ ایگریمنٹ تھا نا, بیسیکلی جو پرانا آپ سائن ہوا تھا, اس نے پاکستان کو یہ رائٹ نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی گڈز جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے تھرو دی افغانی ٹیریٹری ٹو دی نیبرنگ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک. اور پاکستان کی جو سینٹرل ایشین ریپبلک بھیجنا چاہتا تھا, تو جو افغانستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے سنس 1970 سے, اس میں وہ ڈینجرس ٹریڈ کوریڈور بن گیا تھا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا, پاکستان, قزاقستان اور کرغزستان نے 1995 میں غالباً ایک اور ٹریٹی سائن کی تھی جس کو کوارڈیلیٹرل ٹریٹی کہتے تھے, کوارڈیلیٹڈ ٹریفک اینڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا تھا, QTTA. تو وہ سائن کی, لیکن اس کے سائن کرنے کے باوجود بھی وہ جو پورے افغانستان کے اندر پورا اسٹرکچر تھا تو وہ دونوں چاروں ملکوں کو فائدہ نہیں ہوا. پھر امریکہ نے یہ پریشرائز کیا کہ جی آپ ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کریں, اور اس کے لیے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ افغانستان کو ایکسیس ملے انڈین مارکیٹ میں اور پاکستان کو ایکسیس ملے سینٹرل ایشین ریپبلک میں وایا افغانستان. کیونکہ جو 2010 تک تو کچھ سٹیبل تھی, لیکن پھر وہ آگے پچھلے 20 سالوں میں آگے چل نہیں سکی ہے. تو یہ بنیادی طور پر بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو افغانستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے نا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ. پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے کبھی ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ رکا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹی صاحب, ٹیپی جو ہے وہ افغانستان میں زیر تعمیر ہے, پاکستان میں ابھی تک اس کی تعمیر کا آغاز نہیں ہو سکا. جولائی 2019 میں ہم نے اس کے اوپر کارروائی شروع کرنی تھی, تو اب جولائی 2020 بھی گزر گیا ہے, ہم نے اس کے حوالے سے کوئی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ ہم ٹیپی جو ہے اس کا پاکستان پارٹ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. ترکمانستان اس کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. اینی ہاؤ, افغانستان کے اندر کہتے ہیں جی زیادہ پیس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان ناردرن ایریاز, لیکن ایون دین ہمیں کچھ تو نیگوشیٹ کرنا چاہیے نا ان کے ساتھ. صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ صاحب جب آئے ہیں تو وہ کیا لے کے آئے ہیں اور یہاں سے کیا لے کے جا رہے تھے. اگر وہ آئے تھے کہ جی ہمارے یہاں پہ پیس ہونا چاہیے وہاں پہ, یعنی افغانستان کی طرف سے وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو بن کے یا نمائندہ بن کے آئے تھے, تو ہمیں ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے, وہ سمگلنگ کی ہمارے سے گندم لے لیں یا ہمارے سے ویسے خرید لیں, آٹا لے لیں یا ویسے خرید لیں, جیسے بھی ہے, ہمیں کچھ دو اور کچھ لو پہ ہونا چاہیے تھا. ہم نے کیا یہ دیکھا کہ عبداللہ کی بیک پہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز جو افغانستان میں امن, ہم بار بار کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, کیا وہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو عبداللہ صاحب کی سپورٹ حاصل ہے یا عبداللہ صاحب کو ان کی سپورٹ حاصل ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ چلیں میں اس معاملے میں پازیٹیو ضرور کہوں گا کہ آپٹمسٹک ہونا چاہیے بندے کو کہ اس معاملے میں کہ چلیں پہلا قدم تو ہم نے اٹھایا کہ ہم نے طالبان رہنماؤں کو یہاں پہ بلایا, ان سے کچھ بات چیت کی. ظاہر ہے وہ تھوڑی سی سارے میڈیا پہ نہیں آ سکتی,
اسی طرح عبداللہ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، چونکہ وہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملے ہیں، اور بھی دوسرے جو سٹیک ہولڈرز تھے ان سے بھی ملے ہیں، اور ہو سکتا ہے سائیڈ لائن پہ ان کی کسی اچھے اور رہنماؤں سے بھی میٹنگز ہوئی ہوں۔ معاملہ یہ ہے جی کہ جو ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ آبویسلی کہ اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے بڑا نیٹو ہے یا امریکہ سمجھ لیں آپ، اس کی فوجیں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو نکالنا ہے، اور راستہ صرف اور صرف وہی ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ وہ انڈیا سے نہیں اڑ سکتے، اڑ کے انہوں نے نکلنا نہیں ہے، دوسری جانب سے وہ بالکل ہی نہیں جا سکتے چونکہ وہاں پہ اب کچھ دن کے بعد 8-10 دن کے بعد برف باری شروع ہو جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان اگر تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھا لیتا اور انتظار کر لیتا تو شاید ہم بہت زیادہ بہتر بارگین پوزیشن میں آ جاتے، بالکل، لیکن چونکہ ہم نے ہارے کام گرم گرم روٹی کھانی ہے، منہ چلا لینا ہے، ہم کہ جی بس ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہمارا توجہ کام کوئی ہو رہا ہوتا ہے، ہم کر کچھ اور جاتے ہیں۔ وہ بٹی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ صادق اور امین حکومت آ گئی اور انہوں نے یہ کر دیا، لیکن پہلا قدم انہوں نے ضرور اٹھایا، میں اس کے اوپر ان کو کرٹیسائز نہیں، ان کو بلکہ شاباش کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، لیکن جو ان کی صادق اور امین والی بات ہے وہ آبویسلی ہر بندے کے اپنے سٹیکس ہیں، ان کے مفادات ہیں، وہ امریکہ ہے، وہ افغانستان ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ آپ کے اشرف غنی صاحب ہیں، وہ ناردرن الائنس کے باقی لوگ ہیں، طالبان ہیں، اسی طرح وائسا ورسا پاکستان میں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان کی فارن منسٹری کچھ اور چاہ رہی ہو، ٹریڈ منسٹری کچھ اور چاہ رہی ہو، ویسے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں، ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن کیا ٹریڈ منسٹری نے جو ڈرافٹ آپ نے شروع میں بتایا کہ کیا وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اپنی شرائط پر یا اپنی ٹرمز کنڈیشنز افغانستان سے منا لیں، یا عبداللہ صاحب مان جائیں اور اس کے بعد باقی جو حکومت کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی مان جائیں؟ بالکل ٹھیک، ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے زلمے خلیلزاد نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے مذاکرات کی ٹیبل سجانے کے لیے پورا تعاون کیا۔ ہم نے تو تعاون کیا جی، اور امریکہ اور ٹرمپ جو تھے وہ FATF کا ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور کوئی دن نہیں جاتا کہ وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کا کوئی موقع جانے دیں۔ ہم پچھلی دفعہ جب FATF سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے تو پاکستان کے سعودیہ جیسے دوست ممالک کو قائل کر کے امریکنز نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دینے کا اوپر قائل کر لیا۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم نے اگر امریکہ کے لیے گیم سجائی ہے تو پاکستان کے لیے ہم نے لیا کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے پتہ نہیں کیا لیا ہو کسی نے، لیکن پاکستان کے لیے کیا لیا ہے کہ FATF کا جو ہے وہ ہمارے سر پہ لٹک رہا ہے۔ یہ موضوع کا یہ والا حصہ رہ گیا۔ ابھی آج کے لیے اتنا ہی۔ چاروں صاحب کا بہت شکریہ، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔